ڈیئر آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ میدان محشر میں آپ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں، یا وہ 7 خوش نصیبوں کی جو صفات ہیں وہ سب کی سب آپ میں پائی جائیں؟ اگر اللہ پاک کی مرضی ہو تو آپ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ اللہ کریم، اللہ رب العزت قیامت والے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن ان کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ دیگر احادیث کا اگر موازنہ کیا جائے، سب کو سامنے رکھا جائے، تو یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قیامت والے دن انسانیت پریشانی میں ہوگی اور ہر شخص بغیر کپڑوں کے اپنے گناہوں کی بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی ٹخنے تک ہوگا اور کوئی بالکل ٹھوڑی تک ہوگا، کوئی سر تک ہوگا، کوئی کہاں تک ہوگا، کوئی کہاں تک۔ سورج کی تپش تیز ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس دن اللہ کریم 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ 7 کون خوش نصیب ہیں میں آپ کو بتائے چلتا ہوں، لیکن اللہ کے عرش کے سائے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی ضمان میں ہوں گے، اللہ کی کرامت میں ہوں گے، اللہ رب العزت کے ذمے میں ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ بھائی آپ آ جائیں، آپ کا یہ کام میرے ذمے انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اگر وہ کوئی بندہ صاحب منصب ہو، کسی اچھی پوزیشن پر ہو، تو جس کو وہ ضمانت دیتا ہے تو اس کا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے ضمانت لی ہے، اب انشاءاللہ میرا کام ہوگا۔ تو یہاں مالک کائنات، خالق السماوات السبع والارضین یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 7 صفات سے متصف ہو کر یا ان میں سے کوئی ایک صفت بھی اپنے ساتھ لے کر آئے گا تو اس کو انشاءاللہ ہماری ضمانت میں سایہ ملے گا۔ اور وہ 7 کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے فرمایا الامام العادل، یعنی انصاف کرنے والا، صاحب اقتدار۔ اب یہ اس سے مراد بڑا اقتدار بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اسٹیٹ کی اور ریاست کی طاقت ہو، پاور ہو، یا اللہ پاک نے اس کو زندگی کے کسی شعبے میں، مسلمانوں میں کسی بھی منصب اور حیثیت سے اللہ پاک نے کوئی امامت کا اور اس سے لیڈر کا جو کردار ہوتا ہے وہ لینا ہو۔ یہاں تک کہ خاندان میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس میں بھی اگر انصاف کی صفت پائی جائے گی اور وہ اپنی تمام فیملی کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا تو وہ اس حدیث شریف کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا۔ الامام العادل کا مطلب یہ ہے کہ عادل کہتے ہیں اصل میں اللہ پاک کے معاملات میں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، انصاف کے ساتھ کام کرنا، لمٹ کو کراس نہ کرنا اور اپنی ذمہ داریوں سے دور بھی نہ بھاگنا، اس کو انصاف اور عدل سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی شخص کو مملکت کی، ریاست کی جو ہے نا امامت سونپی ہے یا کسی چھوٹے عہدے کی امامت سونپی ہے اور وہ اس میں انصاف سے کام کرتا ہے، جو کہ مشکل کام ہے، لیکن وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے میں لازمی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری قسم وشاب نشأ فی عبادۃ ربی، کہ وہ نوجوان کہ جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں جوانی میں بہت سارے شوق کرنے کی، رنگ رلیاں کرنے کی بڑے ہی اس کے مواقع اور بڑی خواہشات اس میں موجیں مارتی ہیں کہ انسان کس طرف جائے کس طرف نہ جائے، لیکن اگر کوئی نوجوان اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے پروان چڑھے گا تو وہ جوانی بڑی مبارک ہے، اور اس جوانی کو گزارنے کے سبب اللہ پاک اس کو اپنی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں اس طرح کے الفاظ میں تھے وہ شاب افنا شبابہ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دے، اللہ پاک اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ تیسری قسم بڑے ہی معزز لوگوں کی، پروٹوکول والی تیسری قسم ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسری قسم ان لوگوں کی ہے
کہ ایسے شخص کہ جس کا دل مساجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، کہ جسم تو مسجد سے باہر چلا جائے لیکن اس کا دل مسجد میں دھڑکتا رہے کہ اگلی نماز میری کہاں آئے گی، میری فجر یہاں آ گئی، میری ظہر کہاں آئے گی، میری عصر کی نماز، میری مغرب اور میری عشاء کی نماز اور میری اگلی فجر کی نماز۔ اس صفت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ایک نماز پڑھ لے اور اگلی نماز کی پلاننگ کر لے، بس یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے مسجد میں ہی رہے اور دنیاوی کام بالکل چھوڑ کر بیٹھ جائے، یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں دھڑکتا رہے، جسم اس کا کوئی نہ کوئی جائز کام میں لگا رہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ایسی منافی بات نہیں۔ ہاں البتہ دل نمازوں میں لگا رہے، چاہے وہ امام ہے، مقتدی ہے، عام مسلمان ہے، جو بھی ہو، کم از کم اس کی دل کی دھڑکن مسجد کے ساتھ اٹیچ رہے کہ میں نے آج مغرب عشاء یہاں پڑھی ہے، فجر میری اسی مسجد میں آئے گی، یا مجھے سفر درپیش ہے میری فجر وہاں آئے گی۔ بس اس طرح کی پلاننگ کی اگر توفیق مل جائے تو کیا ہی کہنے، اللہ پاک عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اگلی قسم دو بندوں پر مشتمل ہے، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ اگلی قسم ان دو بندوں پر مشتمل ہے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، کہ دو بندے جو اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوئے اور اللہ کی محبت پر جدا ہوئے، ایک دوسرے سے ملے، ان کی نیک سیرت ہونے کی وجہ سے، پاک تینت ہونے کی وجہ سے، پاک دامن ہونے کی وجہ سے، متقی پرہیزگار ہونے کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملے اور یہ کہا انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرے نے جواب دیا وانی ایضا احبک فی اللہ، میں بھی اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایسی کیفیت کے ساتھ اگر اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی کسی ذاتی مقصد اور غرض کی خاطر نہیں بلکہ اخروی اللہ پاک کی خاطر ان میں آپس میں محبت کا رشتہ ہو، تو ان کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور اس شخص کو بھی، اس پاک دامن شخص کو بھی اللہ پاک اپنے عرش میں سایہ دیں گے کہ جس کو ایک اچھے منصب والی خوبصورت عورت یا کوئی لڑکی گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ صفت اس خاتون کے بارے میں بھی ہے کہ جس کو اگر کوئی منصب والا، کوئی اچھے اقتدار والا بندہ گناہ کی طرف دعوت دے کہ خاتون میرے ساتھ گناہ میں شریک ہو جائیں، اور وہ عورت کہے انی اخاف اللہ، اس کو بھی اللہ پاک اپنے عرش کے نیچے، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹی قسم اس بندے کی ہے کہ جس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو علم بھی نہ ہو، یعنی خفیہ طور پر اللہ کی کاموں میں، اللہ کی رضا میں تول کر اپنی دولت کو خرچ کر لے، یہاں تک کہ دیکھنے والا یہ تمنا کرے لیت لی مالا فانفقہ فی سبیل اللہ، کہ مجھے بھی کاش اللہ پاک مال عطا فرما دے، میں اللہ کے راستے میں سے تول کر خرچ کر لوں۔ یاد رکھیں صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ان کا گننا اور ان کا شمار کرنا اور ان کا احسان جتانا یہ صدقے کو باطل کر دیتا ہے، عذاب کا مستحق ہو جائے گا کہ اللہ نے تجھے دیا خرچ کرنے کے لیے، تو نے اپنے بندے پر خرچ کیا، اب گنواتا ہے، جتاتا ہے، تو یہ چیز قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، صدقے کے بعد اذیت دینا اللہ پاک کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کیفیت میں صدقہ کرے گا کہ اس کا دائیں ہاتھ صدقہ کرے، بائیں ہاتھ کو علم بھی نہ ہو، اللہ پاک اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتویں قسم اس شخص کی مثال کیسی ہے کہ جو اکیلے تنہائی میں اللہ پاک کا ذکر کرے اور اللہ پاک کی محبت میں یا اپنے گناہوں کے خوف سے اس کی آنکھیں جاری ہو جائیں، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں جاری ہو جائیں، تو اللہ کریم اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ چند صفات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 7 بندوں کے علاوہ اللہ پاک اور کسی کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نہ دیں گے، بلکہ اللہ کریم لازمی جگہ عطا فرمائیں گے۔ بہت ساری اقسام اور بھی ہو سکتی ہیں جن کا دیگر احادیث میں ذکر ہے۔ 70,000 لوگوں کو اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت عکاشہ نے سوال کیا حضور میں مانگتا ہوں مجھے بھی ان میں شامل کر دیں۔ حضور نے فرمایا عکاشہ انت منہم، اے عکاشہ آپ بھی ان 70,000 میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مواقع ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو اللہ کی رحمت حاصل ہونے کا یقین ہے۔ لیکن یہ 7 قسمیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، these 7 kinds، these 7 type of human، ان کو اللہ پاک خاص طور پر اپنی کرامت میں، اپنی بزرگی میں اور اپنی ضمانت میں اپنے عرش کے نیچے، سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہمیں ان کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیں، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔